الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ انجمن تدریس القرآن کے سالانہ پروگرام میں مجھے اور آپ حضرات کو شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم سب مل کر کہیں الحمدللہ۔ اور اس اشرف المخلوقات کے سردار جن کے پاس سے ہم قرآن، نماز اور ایمان کی طرح قیمتی دولت پائے ہیں، ان پر درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اساتذہ کرام اور عزیز بھائیوں، آج میں ایک نہایت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے والدین کے حقوق۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس نے زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو رہنمائی دی ہے، عبادت میں بھی، معاملات میں بھی اور رشتوں کے حقوق میں بھی۔ انہی رشتوں میں سب سے مقدس اور قیمتی رشتہ ہے ماں اور باپ کا رشتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے کئی مقامات پر والدین کے حسن سلوک کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے 15 نمبر پارہ سورہ بنی اسرائیل کے 3 نمبر صفحہ 23 نمبر آیت میں فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ ایک اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا، اور جو شخص اپنی والدین کی خدمت نہیں کرتا اس کی عبادت بھی ناقص ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں 15 نمبر پارہ سورہ بنی اسرائیل 3 نمبر صفحہ 23 نمبر آیت میں فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اپنے والدین سے اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ انہیں بھلائی سے باتیں کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے والدین سے اف تک کہنے سے بھی منع کیا ہے، تو ذرا سوچیں جو شخص اپنے والدین کو سخت جواب دیتے ہیں، ان کے باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ کتنی بڑی نافرمانی کرتے ہیں۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک صحابی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس کے بعد پوچھا اس کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی فرمایا تمہاری ماں۔ اور اس کے بعد پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ماں کے خدمت کا درجہ سب سے بلند ہے، اور باپ کی عزت اور اطاعت ایمان کا حصہ ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، چاہو تو اسے ضائع کر دو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ان کے والدین انتقال کے بعد ان کا حق ختم ہو جاتا ہے، نہیں بلکہ بھائیوں ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے رشتہ داروں سے تعلق رکھنا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے والدین کی خدمت صرف کھانے پینے میں مدد کرنا ہے، بلکہ نہیں، ان کے دلوں کو خوش رکھنا ہے، ان کے سامنے اونچی آواز سے باتیں نہ کرنا، ان کے دعاؤں کو اہم سمجھنا اور ان کے سکھ دکھ میں شریک ہونا، یہی اصلی نیکی ہے۔ اور جب ہم اپنے والدین کی دعائیں لیتے ہیں تو دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی، اور ان کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو اولاد کے لیے مصیبت بن سکتی ہے، اور ان کے لبوں سے نکلی ہوئی دعا رحمت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے ہم سب مل کے اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو صحت عمر دراز فرمائے اور اپنی رحمت عطا فرمائے۔ جن کے والدین دنیا سے رخصت لے چکے ہیں ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ دو دعائیں ایسے ہیں جن کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، ایک مظلوم کی دعا، دوسرے والدین کی دعا۔
اے میرے بھائی اور عزیزو، کیا کبھی سوچا ہے ماں نے ہمارے لیے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہے، کتنی پریشانی اٹھائی ہے؟ 9 مہینے ہمیں پیٹ پر رکھا، راتیں جاگ کر گزار دی، اپنی نیند، اپنی صحت، اپنا آرام قربان کر دیا، اور باپ اپنی خوشی، اپنی ضرورتیں، اپنا آرام کو قربان کر دیا صرف اولاد کی خوشی کے لیے، اور سخت دھوپ برداشت کرتا ہے، مصیبتیں اٹھاتا ہے، اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ گھر لوٹ آتا ہے۔ کیا ہم اپنے والدین کے پاس 2-4 لمحے نہیں بیٹھ سکتے، ایک اچھی سی باتیں نہیں کہہ سکتے؟ کیا افسوس کی بات ہے ہم راتوں کے رات زیادہ سے زیادہ وقت کھیل کود میں، موبائل فون میں گزار دیتے ہیں، لیکن اپنے والدین کے پاس 2-4 لمحے نہیں بیٹھ سکتے، ایک اچھے اور خدمت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے زیادہ سے زیادہ حق ادا کرنے اور ان کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔